بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ماہ ذیقعد کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ذیقعد کے آخری جمعہ کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا، غربت، تنگ دستی، پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعے کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کے دن قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کا دن ہوتا ہے۔ آج ماہ ذیقعد کا آخری جمعے کا دن ہے اور آج ماہ ذیقعد کا آخری جمعہ ہے اور اس کی فضیلت اور برکات بہت ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے اور آج کے بابرکت دن میں آپ نے اگر یہ 3 کام کر لیے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیے، تو آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی نیک مقصد آپ کے دل میں ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی ان کے حالات بدل نہیں رہے، یہاں تک کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ذیقعد کے آخری جمعے کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج یہ 3 کام کر لینے کے بعد آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کو کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آپ جتنا چاہیں مانگ لیں۔ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہی ہمارے وظیفے ضائع ہوتے ہیں، اسی لیے جب آپ وظیفے مانگیں تو پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ اپنے معاف کروائیں۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ کے دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ یقین جانیے، آپ کی ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکنا پڑے گا، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑیں گی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اگر آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا ہو جائے گا۔ آج کے دن یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمکے گا۔ آج ماہ ذیقعد کے آخری جمعہ آ چکا ہے، بابرکت دن ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے یہ 3 کام کر لیں، آپ کی پوری زندگی، آپ کا نصیب، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کبھی کم نہیں ہوگی، آپ کی نسلیں بھی شاد اور آباد رہیں گی۔ آپ جو بھی مسلمان، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، مگر یہ ہے کہ آپ کے ملک میں، آپ کے جہاں بھی جب بھی ذیقعد کا آخری جمعہ آتا ہے تو آپ کو یہ 3 کام ضرور کر لینے چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ذیقعد کے آخری جمعہ کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے، اپنے گھر کے بچوں کی کامیابی کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کو جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے، آپ نے جہاں جانا ہے، جو بھی کرنا ہے، اس کے لیے آپ تھوڑا سا وقت نکال لیں، اپنے رب کے بارگاہ میں ایک وظیفہ آپ کر لیں۔ یہ 3 وظائف ہیں، آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ رب کریم کی بارگاہ میں مانگیں گے، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے آج مانگ لو۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، آپ کی اگر اس کی نیت ہے کر لو۔ آج جو بھی قبولیت کی گھڑیاں آ چکے ہیں، جو بھی مانگنا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان کبھی بھی مشکل کا وقت، پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ تو آج کا وقت رب کہتا ہے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات میں تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیرے نصیب کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ مانگ تو صحیح اپنے رب سے مانگنے، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آج جو بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔
اگر آپ کی بیٹیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں میں بندش کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں نا، پریشانیاں الگ ہوتی ہیں، خواہشات الگ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے اپنا ذاتی گھر مانگ لیں۔ آج رب کریم آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ اپنی جھولیاں بھر لیں گی اور آپ کی نسلوں تک آپ کا جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آج ماہ ذکر کا آخری جمعہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا ہے، جتنے بھی مسائل ہیں آپ رب کریم سے مانگ کر دیکھیں، جھولی پھیلائیں، دیکھیں مقصد کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ آج اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کیونکہ اس طرح کے بہت سے وظائف اور بہت سارے اعمال میں آپ کو ڈیلی کی بنیاد پر بتاتی رہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ کو کسی قسم کا مسائل ہیں تو آپ کو اس میں ضرور مدد ملے گی۔ اب آ جاتے ہیں عمل کی طرف۔ آج ذکر کی 25 تاریخ کا آخری جمعہ ہے اور آپ دکان پر ہیں، دفتر پہ ہیں، سفر میں، کاروبار میں، جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے آپ یہ 3 اعمال پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت میں بھی یہ اعمال آپ نے چھوڑنے نہیں ہیں۔ یہ اعمال اس طرح پڑھنے ہیں کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر، آسان، جو بھی آپ کو یاد ہے زبانی آپ وہ پڑھ لیں، مگر یہ ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، نماز والا جو درود ہے وہی درود ابراہیمی ہے، تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہوتا ہے۔ تو آپ اس طرح سے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور اگر آپ تو درود شریف کو آپ پڑھیں اور ثواب 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے خاص مقصد جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق کی نیت کر لیں، دولت مانگنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کی دل میں آپ کی خواہش ہے تو آپ نے جس کی نیت جو بھی جس حاجت کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر کے بیٹھیں تو 100% گارنٹی سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی نیت کے مقصد کے ساتھ ساتھ فوری طور پر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھ لینا ہے اور اس وظیفے کو آغاز کر لینا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ تعوذ و تسمیہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، تو جو بھی آپ کام کریں آپ کی نیت میں جو بھی ہے آپ کو تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، اور آپ کو یوں محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو گیا اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پر جا کر آپ اپنا وظیفہ جو آپ کا کام ہے آپ نے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، یہ آپ ہر کسی کو آتے ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے 2 نام جو ہیں یا رزاق یا فتاح، ان کا وظیفہ ہے، آپ نے توجہ سے سننی ہے اور بتائے گئے طریقے سے ہی آپ نے کرنا ہے، تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو کیسے آپ نے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ سن لیجئے۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا رزاق یا فتاح کو انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ یا فتاح یا رزاق پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، آپ کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ یا رزاق یا فتاح بتائے گئے طریقے سے آپ اگر پڑھ رہے ہیں، سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ آپ کی ختم ہو جائے۔ تو دوسرے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے، یہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ
اس کے ذکر سے عرش معلیٰ سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، اور جس کو جو بھی چاہیے ہوتا ہے، چاہے رزق ہو، چاہے دولت ہو، یا جو بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر انہیں عطا کرتے ہیں۔ تو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، تو آپ اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت چاہے وہ جتنی بھی بڑی ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت بڑے ہیں نا۔ تو آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ذکر کے آخری جمعہ کے دن دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، وظیفہ اپنے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اور جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کوئی بھی پڑھتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو عرش پر بیٹھا اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے کہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام بتاتے ہیں، رب کریم فرشتوں کا حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کرو، آج جو میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مسائل فرشتے آپ کے غیب سے ختم کر دیں گے۔ آپ کو پورا سال رزق و دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے گا تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ یہ 3 کام کر لینے سے، یعنی ذکر کے آخری جمعہ کو دن یہ مجرب وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے، اس سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح پہلا وظیفہ آپ نے کیا تھا، آپ انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 33 بار توجہ سے کرنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اور دل میں آپ نے جو مانگنا ہے، وہ آپ کی خواہش ہے، اس کو آپ نے دل میں رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے وہ پڑھ لینا ہے، اور اس کو آپ نے جو تیسرا وظیفہ ہے اس کو آپ نے لازمی سے کرنا ہے، اس کے بغیر آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا، اور آپ کی دعائیں بھی ہو سکتا ہے قبول نہ ہوں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھنے والا ہے، بہتر کرنے والا ہے۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ پر مصیبتیں آتی ہیں، آپ کا جو پکڑ ہو جاتی ہے، تو آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو آپ کے مقدر میں، نصیب میں بہت زیادہ رحمتیں، برکتیں اور رزق لکھ دیا جائے گا۔ اور آپ نے یہ 3 وظیفے کر لینے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔